ویلکم بیک ناظرین. ہم ان امپلیکیشنز کا ذکر کر رہے ہیں جو اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد پاکستان کے لیے ہوں گی. سینیٹر زاہد خان صاحب، جمہوری حکومت ہے آپ کی، کریڈٹ کیوں نہیں لیتے آپ اسامہ بن لادن کا؟ مشرف کا فیلئر تھا، اتنا بڑا ورلڈز موسٹ وانٹڈ مین، کیوں نہیں کریڈٹ لیتے؟ دیکھیں جی، اگر جمہوری حکومت کو پتہ ہوتا تو ضرور لینا چاہیے. اور جس طریقے سے پرائم منسٹر نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ شیئرنگ پہ یہ ایکشن ہوا، تو ظاہر ہے کہ اگر شیئرنگ پہ انٹیلیجنس شیئرنگ پہ یہ ایکشن ہوا ہے تو اس کو تو کریڈٹ تو لے لیا انہوں نے. مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپریشن ہوا یہ ہمارے انٹیلیجنس شیئرنگ سے ہوا ہے. انٹیلیجنس شیئرنگ امریکی تو کہتے ہیں، اس کی تو ہم نے بنک بھی لگنے دی کسی کو. دیکھیں، میں تو پرائم منسٹر کی بات مانوں گا، میں امریکہ کی بات تو نہیں مانوں گا نا. میرا اگر پرائم منسٹر یہ کہہ رہے تو واقعی لیا ہوگا، اگر لیا ہے تو پھر تو یہ کریڈٹ ہے ہمارے. سمبل خان صاحب، امپلیکیشنز کیا ہوں گی پاکستان دیکھیں کے لیے؟ امپلیکیشنز ایک تو یہ تو میں نے پہلے کہا کہ یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے جو ہماری بیڈ ریلیشن شپ چل رہی تھی، انٹیلیجنس ریلیٹڈ ریلیشن شپ چل رہی تھی. لیکن آئی تھنک یہ آگے جس طرح یہ ہوا ہے، جس طرح پاکستان کا جو رول یا نان رول جو اس میں رہا ہے، وہ آگے جا کے ہمارے جو ریلیشنز ہیں، اسپیشلی جو افغان وار پہ ہم لوگوں کی جس قسم کی ڈائلاگ چل رہا تھا، اس میں جا کے پاکستان کے لیے جو پوزیشن ہے اس پہ نیگیٹو اثرات ہونے کے زیادہ مجھے اثرات لگ رہے ہیں. بیکاز ہلری جس طرح بھی میں پریس کانفرنس دیکھ رہی تھی سینیٹر ہلری کی، اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک انہوں نے ٹرم یوز کیا، انہوں نے کہا ہے کہ یو کی ناٹ enemies of US must remember that you cannot wait the US out. یہ ایک ٹرم ہوتی ہے کہ یو ایس کو ایک کہا جاتا ہے کہ طالبان جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یو ایس جو ہے وہ تھک جائے گا، وہ جنگ سے تھک جائے گا اور پھر اس کے بعد وہ لوگ دوبارہ حاوی ہو جائیں گے افغانستان پہ. یہ ایک صاف اشارہ ہے، یہ القاعدہ کے لیے ٹرم استعمال نہیں کی گئی، یہ اشارہ جو ہے یہ افغانستان طالبان کے لیے استعمال کیا ہے، جس میں صرف افغانستان میں طالبان کے لیے کسی اور کے لیے؟ جی، جو طالبان اسپیشلی جن کو سینکچری پاکستان میں جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں جن کی سینکچری، جس میں سراج حقانی کا بھی نام آتا ہے، ملا عمر کا بھی نام آتا ہے، وہ ان ایلیمنٹس کی طرف اشارہ ہے جو ان کے خیال میں جو ریکنسائلیبل نہیں ہے. سینٹر پروفیسر ابراہیم صاحب، آپ کی جماعت کیا کوئی کلیئر سٹینس لے سکتی ہے دہشت گردی کے خلاف؟ میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ جون 2010 میں ہینا ربانی کر صاحبہ کا بجٹ سپیچ موجود ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں ہمیں $35 ارب کا نقصان ہوا ہے، اور اس سے پہلے کی اطلاع یہ ہے کہ ہمیں $10 ارب ان 8-10 سالوں میں ملا ہے. ہماری مت ماری گئی ہے کہ ہم اس نقصان کا سودا کر رہے ہیں. دوسری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ افغانستان کے اندر امریکی شکست وہ کسی ایک واقعے سے اب بدلی نہیں جا سکتی. افغانستان کے اندر امریکہ روبہ زوال ہے، اس کو شکست ہو رہی ہے، اور وہ شکست کہے گی وہ نکلے گی امریکہ افغانستان سے. افغانستان افغانوں کا ہے. ملا عمر اور طالبان اور افغانستان کے دوسرے افغان وہ بے گھر نہیں ہیں، ان کا اپنا گھر موجود ہے، اور امریکہ کو اپنا بور یا بستر گول کر کے جانا نکلنا. ملا عمر کا بھی گھر موجود ہے. پاکستان پہ سوالات اٹھیں گے کیا ملا عمر کے بارے میں؟ ملا عمر کے بارے میں، ایمن الزواہری کے بارے میں، کوئٹہ شورا کے حوالے سے یہ سوالات ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں جماعت الدعوہ کی طرف، لشکر طیبہ کی طرف. انڈین اسپیس اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ کیپٹلائز کرے گی. یہ پاکستان کی سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے انتہائی ڈیفیکلٹ اور آکورڈ مومنٹ ہے. ہم اس حمام میں بغیر تولیے کے کھڑے ہیں اس وقت. 10 سال کے ڈینائل کے بعد، 8 سال کے ڈینائل کے بعد بغیر تولیے کے کھڑے ہیں. ہمارے پاس کوئی نیریٹو نہیں ہے. ہم سب لوگ جو پبلک اوپینین شیئر کرتے ہیں، عوام کو میسیجز دیتے ہیں، ہمارے آواز ہی نہیں ہے. ہم کسی کے سامنے کھڑے ہو کے بتا ہی نہیں سکتے ٹھیک طرح سے کہ یہ کیا ہوا ہے. ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی. ہمیں کوئی کسی نے اٹینشن ڈیٹیل نہیں شیئر کی. CIA اپنا نیریٹو دے رہی ہے. ہمیں امریکن سے پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کی سرزمین میں کیا ہوا ہے. ہماری گورنمنٹ، ہمارے ادارے ہمیں کوئی سیٹسفیکٹری ایکسپلینیشن دینے کی. ڈاکٹر محیط پیرزادہ، پروفیسر ابراہیم صاحب، سمبل خان صاحبہ، سینیٹر زاہد خان صاحب، سب کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی کہ ہماری حکومت ہمیں کوئی نیریٹو نہیں دے رہی. شاید خاموشی میں بھی ایک نیریٹو ہوتا ہے، ایک بات ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.